کړی ہے۔ زیارت ارض مقدس کی بابرکت سفر کے دوران نماز عصر طائف میں ادا کرنے کے بعد 22 اپریل عید الفطر کے دوسرے دن ہم وادی حلیمہ روانہ ہوئے۔ طائف سے الباح شاہراہ پر 58 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی حلیمہ ایک دلکش اور پرفضا پہاڑی وادی ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو بچپن میں کئی سال تک دودھ پلایا اور پرورش کی۔ شرفائے مکہ کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتی علاقوں میں آباد عرب قبائل میں بھیج دیتے تھے۔ اس خدمت کے عوض ان قبائل کو معقول معاوضہ مل جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ طائف کی گاؤں الشحطہ میں رہتی تھی۔ اسی گاؤں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت بچپن گزرا۔ آپ نے ابتدائی 4 سال یہاں گزاری۔ بی بی حلیمہ کی بیٹی شیمہ بھی ننھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی گاؤں کے سبززاروں میں پھرا کرتے تھے۔ وادی حلیمہ جانے کے لیے ہم طائف سے الباح شاہراہ پر 53 کلومیٹر سفر کرتے ہوئے مرکزی شخصان پہنچے۔ وہاں سے دائیں ہاتھ ایک 40 فٹ چوڑی پختہ لنک روڈ پر مزید 13 کلومیٹر سفر کر کے بعد الشحطہ پہنچے۔ یہی علاقہ وادی حلیمہ ہے۔ اس لنک روڈ پر بھیڑ بکریوں کی ریوڑ اور خودرو پودے اور جنگلی کیکر کے درخت کثرت سے ہے۔ اکثر جگہ اونٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ الشحطہ میں حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ایک پہاڑی ڈھلوان پر تھا۔ گھر کا باقاعدہ کوئی نشان نہیں، تاہم اس دور میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں 2 کمروں کا نشاندہی کر کے پتھروں کے 1.5 فٹ تک کی عارضی دیوار بنا دی گئی ہے۔ ہر کمرے کے دروازے کی جگہ پر داخلے کا راستہ بھی ہے۔ محترم اور معزز دوستو، ہم وادی حلیمہ میں پہنچ چکا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ جو آپ لوگوں کو ارد گرد پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ وادی حلیمہ کا ہے۔ اس کو بنی سعد بھی کہتا ہے اور وادی حلیمہ بھی۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں قائد و جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا۔ محترم دوستو، جو سامنے نظر آ رہا ہے 4 دیواری سفید، یہ مقبرہ ہے، اور اوپر مقبرہ سے اوپر جو نظر آ رہا ہے لوگ نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقدس مقام ہے۔ ہم ابھی پہنچنے والا ہے۔ اور جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بنی سعد کا گاؤں ہے۔ یہ 1400 سال پرانا بھی یہاں پہ وہ گاؤں تھا جہاں عرب قبائل رہتا تھا، اور آج بھی اسی جگہ پر یہ گاؤں آباد ہے۔ تو معزز اور محترم دوستو، آج عید کی دوسرے دن ہے اور بارش بھی ہے، تو رش زیادہ نہیں ہے، اور آپ لوگ جتنا بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں۔ یہ وادی حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف یہ سڑک گیا، یہ کچا ہے اور اس میں جگہ جگہ پانی ہے، تو ہم کوشش کریں گے، ہمارا ساتھ گاڑی بھی چھوٹا ہے۔ پیارے اور معزز دوستو، جو سکون اور جو اطمینان اور جو راحت میں نے یہاں محسوس کیا ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میرے اپنے رب سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کو یہاں آنے کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ لوگوں کو یہاں کی یہ زیارت نصیب فرمائے۔ اور میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں، یہاں میں آ کے جو سکون مجھے ملا وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ دونوں طرف پہاڑ ہے اور بیچ میں یہ وادیاں ہے۔ کلا علاقہ ہے پرفضا، خوبصورت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پورا دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ مقبول تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا بچپن گزارا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آج بارش ہوا بہت زیادہ۔ یہ بنی سعد کا گاؤں ہے سامنے، اور یہ نیچے وادی ہے۔ یہ نیچے مقبرہ نظر آ رہا ہے 4 دیواری کے اندر، اور
ہم اپنے منزل کے قریب. یہ جو نظر آ رہا ہے پیارے اور محترم دوستو، یہ حضرت حلیمہ سیدہ کی اس مکان کے کھنڈرات کی ہیں، جہاں بی بی حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے رواج کے مطابق عالم شرفاری میں مکہ سے دور پر فضا مقام پر پرورش کرنے لائے تھے. 2-3 سال کی عمر میں سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی پہاڑیوں پر دوڑا کرتے ہوں گے. یہاں آپ نے چھوٹی سی عمر میں بکریاں چرائے، اور اسی مقام پر ایک مرتبہ فرشتوں نے اس وقت زمین پر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چیک کیا. جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سب بچے ڈر کر بھاگے گئے، لیکن فرشتوں نے آپ کا قلب مبارک دھو کر اس کو عالم حکمت اور نور سے بھر دیا تھا، جس کو ہر مسلمان شق صدر کے واقعے سے یاد کرتا ہے. عربی میں شق چیرنے کو اور صدر سینے یعنی چھاتی کو کہتے ہیں. پیارے محترم دوستو، یہ وہی مبارک اور قیمتی مقام ہے جس کو آپ یہاں نظر پڑ کر دیکھ سکتے ہیں، اور عالمی تصور میں ننھے اور یتیم آقا و سرکار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننھے اور معصوم قدموں چلتے پھرتے محسوس کر سکتے ہیں. رشک آتا ہے اردی کی اس مبارک ٹکڑے پر جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے قدمین کا نہ جانا کتنے مرتبہ بوسہ لینے کا معزز اور محترم دوستو، یہ بنی سعد کا وہ گاؤں ہے جو 1444 سال پہلے بھی یہاں گاؤں تھا، اور آج بھی اسی جگہ پر یہ گاؤں ہے. یہاں پہ بہت خوبصورت مکانات بنایا گیا ہے ماشاءاللہ. اور یہ وہ کنواں ہے جو اسی زمانے میں پانی کے لیے استعمال کرتا تھا، اسی زمانے 1444 سال پہلے. یہ اپنے حالات میں ہے. کنویں کے نیچے سیمنٹ کا کام ہوا ہے. شاید یہ کنواں کے جو پتھر ہے یہ گرنے کا خطرہ کی وجہ سے کیا ہوگا یہ سیمنٹ لگایا گیا ہے. باقی کنواں اپنا پرانے حالات میں ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ گاؤں ہے، بہت خوبصورت منظر ہے. معزز اور محترم دوستو، واپس جانے کے لیے دل نہیں کر رہا ہے، لیکن مجبوری ہے. یہاں ہوٹل موٹل کچھ نہیں ہے، اور آنے کے لیے اتنا خوشیاں تھا کہ میں وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن واپس جانے کے لیے دل نہیں کر رہا ہے. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی یہاں آنے کے لیے آسانیاں فرمائے. محترم اور معزز دوست، دعا میں یاد رکھے. اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، لائک کرے، اور اپنا قیمتی رائے کمنٹ میں ہم کو ضرور دیجیے. آپ لوگ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے تاریخی، مقدس اور اسلامی ویڈیو بنائے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ